بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں محمد الطاف۔ 2 دن پہلے حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی اکثر اخبارات میں، سوشل میڈیا میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں یا جا رہی ہیں۔ ابھی پرسوں جو حیدرآباد میں واقعہ ہوا، اس میں ایک مسلم لڑکی جنوری میں 3-4 مہینے پہلے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی میرج کر لی تھی۔ ابھی اس کے بھائی یا اس کے جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مارنا، توڑنا، کسی کو قتل کرنا، یہ بھارت کا جو سنویدھان ہے، دستور ہے، اس کے خلاف ہے، اور دوسری بات اسلام کے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ وہ بیچارہ زبردستی کر کے تو اس کو لے کے نہیں گیا تھا، یہ خود سے گئی۔ تو اگر یہ لڑکی یا کوئی بھی لڑکی مسلم گھرانے کی اگر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جاتی ہے، تو اس میں وہ لڑکی سے زیادہ اس کے اپنے گھر والوں کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے خاندان والوں کا، اور تقریباً مسلمانوں کا، سب کا قصور ہے اس میں، وہ اس لڑکی سے زیادہ۔ کیوں؟ تو ہم نے ان لڑکیوں کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم ان کو ماڈرن بنانے کے چکر میں اسلامی تعلیم دینا یا اسلام کی بیسک باتیں بتانا یا اسلام کے بنیادی جو عقائد ہے، اللہ، رسول، پھر فرشتے، جنت، دوزخ، یہ سب چیزیں ہم ان کو بتائی نہیں، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو انہوں اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح، دوسرے ریلیجس کی طرح سمجھ رہے ہیں، اور اس میں رہے تو کیا، وہ اس مذہب کو قبول کیے تو کیا، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی سوچ بنی ہوئی ہے۔ تو ہم ان لڑکیوں سے زیادہ خسروار ہے، یہ میرا بولنے کا مطلب ہے۔ ہم بچیوں کو اپنے یا بچوں کو ماڈرن بنانے کے چکر میں ان کو اسلامی تعلیمات سے بے بہرا رکھ دیے، ان کو اسلام کے بارے میں، اب ان کو کیا، بچیوں کو، ہم بڑے بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے اسلام کے بنیادی باتیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، پیارے آقا ہیں، ان کے 10 نام یاد ہے کیا؟ اور پھر اگر حضور کے پیارے خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین کے نام یاد ہے کیا، یا ان کے القاب یاد ہے کیا، یا 10 عشرہ مبشرہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، بشارت سنائی تھی، تو ان کے نام یاد ہے کیا؟ اور اسلامی تاریخ ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، غزوہ احد ہے، تو یہ امہات المومنین ہیں ہمارے، ان کے نام معلوم ہے کیا؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، بنیادی باتیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں ان کا ہی ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، مطلب ان کے بارے میں ہم کو زیادہ معلومات نہیں۔ تو اب ہم کیا اسلام اور کیا مسلمان؟ تو یہ چیزیں وہ لڑکیوں سے زیادہ ہم پیرنٹس، جو ماں باپ ہیں، وہ قصوروار ہیں اگر ہم ان کو بنیادی باتیں بتائیں اور ایک اچھا، سچا اور پکا مسلمان بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے بعد بے شک آپ جتنی ماڈرن تعلیم دینا ہے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے ان کو پکا مسلمان تو بنائیے۔ جیسا میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ اگر کوئی مجھے ایک پہاڑ برابر بھی سونا دینے کے لیے کہے گا کہ بھئی میں تم اسلام چھوڑو، میں تم کو ایک پہاڑ کے اتنا سونا دوں گا، میں اس کو ٹھکرا دوں گا۔ کیوں؟ تو مجھے اسلام عزیز ہے، میں اسلام کے اوپر جینا چاہتا ہوں اور اسلام کے اوپر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی علامت ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس کے دل میں ایمان پکا بیٹھ جانا چاہیے، اس کے دل میں ایمان گھر کر لینا چاہیے، وہ دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دے اسلام کے مقابلے میں۔ یہ ہماری مطلب سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم خود ماں باپ میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کو خود بیچاروں کو نہیں معلوم۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو عید کی نماز پڑھے تو پھر عید کی نماز پڑھتے، اب ان کو اسلام کے بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں ارکان کتنے ہیں، کیا ہے، فرائض کیا ہے،
یہ بہت ساری مطلب اتنا رونا ہے ہمارے مسلم قوم میں کہ کچھ پوچھئے مت. پتہ ہی نہیں ہے ہم کو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے اوپر چلنے سے دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہے. تو یہ چیزیں ہم جس طریقے سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں خالی ہمارے اپنے فائدے کی بات ہم لیتے ہیں. باقی اگر ہم کو کوئی گران چیز گزرتی ہے جیسا کہ فجر کی نماز کو اٹھنا ہے وہ ہم کو بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے. یا ہم گھنٹوں ٹی وی دیکھتے بیٹھ جائیں گے لیکن اسلامی کوئی کتاب یا قرآن یا حدیث شریف کی کوئی کتاب یا قرآن شریف کا کوئی سورہ یا رکوع وغیرہ صورت اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھنے کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. پیارے نبی کے احادیث کو ہم گھنٹوں ٹی وی دیکھیں گے, دوستوں سے گپ شپ کریں گے یا فالتو کاموں میں وقت گزاریں گے لیکن ہم کو اسلامی تعلیمات سے کوئی بہت زیادہ ایسا لگاؤ نہیں ہے. اس کے یہ نتائج ہیں. ورنہ اگر ہم اپنے بچیوں کو یا بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم دیں گے, ان کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں گے تو پھر وہ بچے کہیں بھی جائیں وہ اپنے راستے سے بالکل ہٹیں گے نہیں. مگر کیا کرتے ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت ساری فالتو چیزوں میں تو وقت گزارتے ہیں لیکن اسلامی چیزوں کے اوپر, اسلامی کتابوں کے اوپر یا اسلامی معلومات کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو میں صرف 2 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اسلامی تعلیمات کا نظم کریں, ان کو اسلامی تعلیمات سے نوازیں, ان کو بھرپور یہ کوشش کریں کہ انہوں اچھے اور سچے پکے مسلمان بنیں. دوسری بات یہ کہ آپ جتنا ان کو پڑھانا چاہتے ہیں اسلام نے کہیں منع نہیں کیا بلکہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اب ظاہر بات ہے چین میں کوئی دینی علم تو ملنے والا نہیں ہے, دنیاوی علم ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم ہے. تو اسلام کہیں منع کیا نہیں کہ آپ دنیاوی علم حاصل مت کیجیے لیکن خدا کے لیے پہلے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائیے اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کیجیے. تب کہیں جا کر ہمارے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ہمارے وہ ایسے غلط کام تھوڑی کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خود اس میں, آپ سے مراد میں خود بھی اس میں شامل ہوں, تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اسلامی بیسک جو انفارمیشن ہے, بیسک نالج ہے وہ ان کو مہیا کرائیں گے, بنیادی تعلیمات سے اسلامی نوازیں گے, ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ہم سب عہد کریں انشاءاللہ. ابھی نہیں تو چند دنوں میں ہم کو اچھے نتائج اور اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے. اللہ حافظ.